تمام ساتھی کریم کھول دیں۔ قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الکافرون ہم نے تھی، ایک ساتھی سورۃ فی الحال ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ساتھی یہ بتا سکتا ہے کہ آیت نمبر 2 میں جو لا اعبد ما آیا ہے، ما، اس ما سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 3 کی جو ما ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ معبود برحق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آیت نمبر 4 کی ما سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ۔ اور آیت نمبر 5 کی ما سے مراد ہے معبود برحق، ٹھیک ہو گیا۔ چلے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النصر ہے۔ اس صورت میں بھی سابقہ صورتوں کی طرح ہمیں بنیادی طور پہ کتنی باتیں سمجھنی ہیں؟ 4 باتیں۔ اس صورت کا ترجمہ، اس صورت کی وجہ تسمیہ یعنی اس صورت کو سورۃ النصر کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ تیسری بات، اس صورت کا موضوع کیا ہے، اور چوتھی بات، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے، اور پھر اس سے متعلق 1-2 ضمنی باتیں بھی آئیں گی۔ اچھا، ترجمے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں اور لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، تو ترجمے میں آسانی رہے گی آپ حضرات کو۔ مفسرین فرماتے ہیں، مفسرین، کہ اس سورۃ النصر میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔ فتح مکہ کی کیا ہے؟ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو۔ جو چیز آنے والی ہے اور خوشی کی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ایک خوشخبری آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ النصر میں کس کی بشارت دی ہے؟ فتح مکہ کی، فتح مکہ کی، جو کہ مرکز اسلام ہے، جو کہ مرکز اسلام ہے۔
اس لیے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری ہے. یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بات سمجھ گئے؟ اب ترجمہ دیکھیں دوستو. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی نصرت اور فتح. جب آ گئی اللہ کی نصرت کہتے ہیں مدد کو. جب آ گئی اللہ کی نصرت اور فتح، تو اس فتح سے مراد کیا ہوگی؟ فتح مکہ. وہ آنے والی ہے، اس کی بشارت پہلے سے دے دی. جب آ گئی اللہ کی نصرت اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھ لیا. آپ سے مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے دیکھ لیا الناس، لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. افواجا، جوق در جوق. جوق در جوق جانتے؟ فوج در فوج، ایک بہت بڑی تعداد. ہاں، لیکن یہ کہ انسانوں کے لیے تھوڑا مناسب نہیں ہے. تو جوق در جوق، فوج در فوج، سمجھ گئے؟ بہت بڑی تعداد میں. اس لیے کہ آپ حضرات ایک بات جانتے ہیں نا، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، تو اس وقت اسلام لانے والوں کی تعداد گنتی میں تھی، جس کو گنا جا سکتا تھا. بہت کم تعداد ہے. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس موقع پر ہزاروں لوگ اسلام میں بیک وقت داخل ہو گئے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ لوگ اللہ کے دین میں کس طرح داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب دنیا میں آپ جس کام اور مقصد کے لیے آئے تھے نا، کہ اپنا دین مکمل کر لے، انسانیت تک دین پہنچ جائے، اب وہ مکمل ہو رہا ہے. اب اللہ کا حکم کیا آیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. آپ تسبیح پڑھیے. سبح کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ تسبیح پڑھیے. بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی. آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے استغفار طلب کیجیے. کیا طلب کیجیے؟ استغفار طلب کیجیے. تو دیکھیں 3 چیزیں آ گئی ہیں، آپ غور کریں گے بہت زیادہ. 3 چیزیں آ گئی ہیں. سبح، یہ حکم ہے کس چیز کا؟ تسبیح کا، جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بحمد ربک، یہ حکم ہے کس کا؟ تحمید کا. تحمید یعنی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور واستغفرہ، یہ حکم ہے کس کا؟ استغفار کا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سمجھ گئے؟ تو کتنی تسبیحات گویا آپ کو بتائی گئی؟ 3. تسبیح، تحمید اور استغفار. تسبیح، تحمید اور استغفار.
آگے فرمایا انہو کان توابا. اب غور کریں دوستو، حکم تین چیزوں کا ہے، تسبیح کا، تحمید کا اور استغفار کا. انہو کان توابا کا تعلق صرف تیسرے نمبر سے ہے، اور تیسرے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ استغفار. اللہ پاک نے اس استغفار کی علت بیان کر دی. اللہ سے معافی کیوں مانگے؟ بھائی پیغمبر کو ضرورت ہے استغفار کی؟ نہیں ہے نا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے. استغفار کی ضرورت تو مجھے اور آپ کو ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں. پیغمبر تو گناہوں سے کیا ہے؟ پاک صاف ہے. لیکن اللہ پاک نے اس استغفار کی علت، وجہ بتائی کہ مخلوق کے لیے استغفار اس لیے ضروری ہے کہ استغفار کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انہو کان توابا، بے شک وہ ذات توبہ قبول کرنے والی ہے. بے شک وہ ذات کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والی. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ تو آپ حضرات بتائیں گے. پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ نصر اللہ، ہے نا؟ نصر اللہ، لفظ نصرت آیا ہے. تو اس لفظ نصر کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النصر پڑا. ہو گئی بات. تیسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے، اس کو سمجھیں دوستو. اس سورت کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے اس کا؟ فرائض داعی توحید. فرائض لکھیں، فرائض کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ داری. اور داعی کس کو کہتے ہیں؟ جو دعوت دینے والا ہو. اور توحید اللہ کے ایک ہونے کی، ہے نا؟ تو اس صورت کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ فرائض داعی توحید. جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے توحید کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو 3 تسبیحات پڑھنی ہوگی. کتنی تسبیحات پڑھنی ہے؟ 3. کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ. یہ ہے فرائض داعی توحید. اس لیے کہتے ہیں بھئی دعوت کے کام کے ساتھ ذکر ضروری ہے. جب جماعت گشت پہ جاتی ہے تو پیچھے کیا کرتے ہیں؟ ایک ساتھی کو ذکر پہ بٹھا دیتے ہیں نا، کہ بھئی آپ ذکر پہ بیٹھ جائیں. ضروری ہے. ذکر کے بغیر عمل میں جان اور طاقت، پاور نہیں آ سکتی. یہ وہ پیٹرول ہے جو دعوت کی گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے. اس لیے ذکر بہت ضروری ہے. ذکر کی کمزوری کی وجہ سے انسان کے اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری. تو موضوع صورت کیا لکھا آپ حضرات نے؟ فرائض داعی توحید. نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 تحمید، نمبر 3 استغفار. یہ بھی اس کے ساتھ ہی لکھیں پورا. ہو گئی بات. آگے چلیں. خلاصہ اس صورت کیا ہے؟ اس صورت سے کیا سبق حاصل ہوا، یہ سمجھنے کی بات ہے دوستو. خلاصہ اس صورت لکھیں. سورۃ النصر کا خلاصہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد اور آپ کے انتقال کی پیشن گوئی. یہ 2 باتیں اس صورت کا خلاصہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامیاب زندگی کی حد.
آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے نا. بعثت کس کو کہتے ہیں؟ بعثت کس کو کہتے ہیں؟ جی کون بتا سکتا ہے؟ جی نبوت ملنا. جس دن پیغمبر کو نبوت ملتی ہے نا وہ دن ہوتا ہے پیغمبر کی بعثت کا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال. ولادت 40 سال پہلے ہے اور بعثت 40 سال کے بعد ہے. 40 سال جب عمر پوری ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت دے دی گئی. سمجھے؟ اب اس بعثت کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے آخری نبی کیوں بنایا؟ اب آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہے نا, تو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اور جو کام, جو مقصد, جو مشن, جو ویژن لے کر آئے تھے وہ یہ تھا کہ ہر بندے کو دین کی دعوت پہنچ جائے اور لوگ اس کو خوب ذوق در ذوق قبول کرنے لگ جائے. سمجھ رہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ جو دعوت اللہ کی طرف سے لائے ہیں وہ ساری مخلوق تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو کیا کریں؟ ذوق در ذوق قبول کریں. اب آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا یہ مقصد کس دن پورا ہوا؟ فتح مکہ کے دن. فتح مکہ کے دن پورا ہو گیا. کس طرح پورا ہوا؟ کہ لوگ جماعتوں کی جماعتیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اتنی کثرت سے لوگوں کا اسلام کو قبول کرنا یہ اشارہ تھا کہ پیغمبر کی زندگی کا جو مقصد تھا آج وہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اسی لیے ہم نے لفظ استعمال کیا آپ کی کامیاب زندگی کی حد. آپ کی کامیاب. نعوذ باللہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا. آپ جو مقصد اور کام لے کر آئے اس میں آپ 100% کیا ہوئے؟ کامیاب. 100% کامیاب. تو آپ کی کامیاب زندگی کی حد کون سا دن ہے؟ فتح مکہ. اس فتح مکہ کا ذکر آ گیا نا, ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ ایک بات اور آپ علیہ السلام کے انتقال کی پیشن گوئی بھی ہے. اس آیت میں کہیں ترجمے میں کہیں ذکر یا اشارہ آیا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے جانے والے؟ نہیں آیا. تو پھر آپ کیسے خلاصے میں کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں حضور علیہ السلام کے انتقال کی پیشن گوئی ہے؟ یہ اصل بات ہے. جی تو پھر مشن مکمل ہو گیا نا. اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ میری عبادت میں خوب مشغول ہو جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو پیغمبر کو عبادت کی طرف مزید متوجہ کرنا اور رغبت دلانا, اس میں کثرت کی طرف اشارہ دینا, یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب پیغمبر کے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ مقصد آپ کا پورا ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا آپ کیا کریں؟ آپ میری تسبیح میں, میری تحمید میں, میرے استغفار میں لگ جائیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ایک مسلمان کو بھی حکم یہ ہے کہ جب یہ عمر اس کی زندگی آگے بڑھنے لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ وقت اب مسجد کو دیں, اعمال کو دیں, دین کو دیں, دعوت کو دیں, ہے نا. یہ شوق آخری عمر میں مومن کا بڑھنا چاہیے. اسی لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں؟ آخر میں زیادہ وقت مسجد میں بیٹھتے ہیں, اعمال میں جڑتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, ہے نا. اس لیے کہ زندگی بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے قرب اور اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے.
تو ایسے موقع پہ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع اور بڑھا دینا چاہیے. تو خلاصہ صورت سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم. چاروں باتیں ہو گئی. آگے 3 باتیں آپ کو اور عرض کرنی ہے ضمناً. 3 باتیں اور عرض کرنی ہے. کس طرح؟ ضمناً. یہ ضاد کے ساتھ آئے گا، خیال کریں. ضمناً 3 باتیں عرض کرنی ہے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، سورۃ النصر سے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ مقصود کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الی اللہ میں اضافہ ہونا چاہیے. مقصود کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الی اللہ میں کیا ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم میں سے ہر شخص کی ایک سوچ ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ ایک ساتھی کی چاہت ہے کہ میں اپنا گھر بنا لوں، میرا اپنا گھر بن جائے، تاکہ میری زندگی میں میری اولاد کو سب سکون سے ہو جائے نا. اس کے لیے اس نے محنت کی کمایا، سب کچھ کیا، اور ایک دن آیا کہ اس کا گھر بن گیا، مکمل ہو گیا، اس کو ڈاکیومنٹس مل گئے، ہاتھ میں آ گئے، سب کچھ آ گئے. اس نے گویا اپنی اس دنیاوی زندگی کا مقصد کیا کر لیا؟ حاصل کر لیا. تو اب اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ رجوع الی اللہ میں اور بڑھ جائے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چیز مجھے بس یہ ہو جائے تو بس پھر میں ضرور جو ہے نا وہ وقت دوں گا، اور ابھی وہ کام پورا نہیں ہوتا کہ اس میں دوسرا شروع کر دیتے ہیں. ابھی وہ دوسرا نہیں ہوتا کہ تیسرا اس میں شروع کر دیں. بہت ساری جگہوں پہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ نکلنے کا موقع ہی نہیں ہے. ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، چوتھے سے 5ویں میں وہ سرکل گول گول گھوم رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر تو وقت ہی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات سمجھ گئے. ایک بات. دوسری بات اس صورت سے متعلق یہ کہ اس سورۃ النصر کا ایک اور نام بھی ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ سورۃ النصر کا ایک اور نام بھی ہے. جی نہیں، جی نہیں، یہی فرمایا انہوں نے بھی. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ التودیع. تودیع، تا واو دال یا عین. تودیع کہتے ہیں الوداع کرنے کو. بات آئی نا کہ اشارہ ہو رہا تھا کہ کون دنیا سے الوداع ہونے والے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ التودیع. اب آنے والے سہمائی امتحان میں سوال آ سکتا ہے، تا واو دال یا عین. عین تودیع کے معنی الوداع ہونا، رخصت ہونا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سہمائی میں سوال آ سکتا ہے کہ سورۃ النصر کا دوسرا نام لکھیں، اور آگے لکھا ہوگا اس کے 5 نمبر ہیں. یہ بتا نہیں رہا ہوں کہ آپ کے پیپر آؤٹ ہو رہا ہے، تو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں. یہی سمجھ گئے دوستو؟ آخری بات، بس آخری بات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب سورۃ النصر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری، جب سورۃ النصر آپ علیہ السلام پر اتری تو اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد اس دعا کا معمول بنایا. وہ دعا آگے آ رہی ہے. جب یہ سورت اتری تو پھر آپ علیہ السلام نے ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا معمول بنایا. وہ دعا کیا تھی؟ سبحانک ربنا، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دیکھیں تینوں چیزیں آ گئی نا.
سبحانک ربنا، اس میں کیا آ گئی؟ تسبیح. وبحمدک، اس میں کیا آ گئی؟ تحمید. تحمید نا. اللہم اغفر لی، اس میں کیا آ گیا؟ استغفار. سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا یاد ہو گئی. اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ سورۃ النصر میں ایک دعا ذکر کی گئی ہے، وہ لکھیں، اور اس کے 6 نمبر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.